بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم سن نہیں سکو گے خانو، اس نے کہا، اگر ہمت ہے تو پہلی بات یہ سنو کہ تم بے غیرت ہو، تم بگوڑے کیوں ہوئے؟ اگر تمہیں بگوڑا ہی ہونا تھا تو سیدھے اپنے گاؤں کیوں نہ آئے؟ کیا تم بھول گئے تھے کہ تمہاری ایک بیوی بھی ہے جو جوان بھی ہے اور خوبصورت بھی؟ کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ گاؤں میں تمہارے دشمن موجود ہیں؟ یہ ایسے دشمن ہیں جنہوں نے پولیس کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے۔ اکو جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو اور فوراً کہو، تم خود پولیس میں تھے۔ اکو نے کہا، تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ تمہاری گرفتاری کے لیے ہمارے علاقے کی پولیس سب سے پہلے تمہارے گھر پر چھاپا مارے گی؟ تمہیں یاد ہوگا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے گاؤں کا ایک فوجی سپاہی نذر محمد فوج سے بگوڑا ہو گیا تھا، تو آئے دن پولیس اس کے گھر پر چھاپا مارتی اور اس کے گھر کی عورتوں کو بھی تھانے لے جاتی تھی۔ تمہیں یاد ہوگا لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے تھے۔ اب پولیس وہی سلوک تمہارے گھر والوں کے ساتھ کر رہی ہے، لیکن یہاں معاملہ زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ تمہارے گھر میں دو ہی عورتیں ہیں، ایک تمہاری ماں ہے اور دوسری تمہاری بیوی۔ تھانے دار دو سپاہیوں کے ساتھ تیسرے چوتھے دن تمہارے گھر آ جاتا اور تمہارے گھر میں ننگی گالیاں بکتا تھا، تمہارے گھر کا سامان اٹھا کر صحن میں پھینکوا دیتا تھا۔ پھر اس نے تمہاری ماں اور تمہاری بیوی کو کبھی کبھی تھانے بلانا شروع کر دیا۔ پھر تمہاری بیوی کو اکیلے تھانے جاتے ہوئے کئی بار دیکھا گیا۔ اس کے بعد تھانے دار نے تمہارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ تمہاری بیوی اب بھی تیسری چوتھی رات تھانے جانے کی بجائے تھانے دار کے گھر جاتی ہے۔ ایک ہی مہینہ ہوا ہے، میں 2 مہینے کی چھٹی کاٹ کر آیا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دوسری تیسری رات تھانے دار کی گھوڑی آتی ہے اور تمہاری بیوی اس پر سوار ہو کر تھانے دار کے گھر جاتی ہے۔ وہ تمہارے بچے کو تمہاری ماں کے پاس چھوڑ جاتی ہے۔ میری بیوی بہت پریشان رہتی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ وہ روتی بھی ہوگی؟ نہیں، اکو نے جواب دیا، وہ بہت خوش رہتی ہے، بلکہ وہ گاؤں کی عورتوں پر حکم چلاتی ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کا نام ہی بدل دیا ہے، وہ اسے تھانے دارنی کہتے ہیں۔ مجھ میں اور زیادہ سننے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اکو بولتا چلا جا رہا تھا۔ میرے باپ کے قاتل کس حال میں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے یاد ہے کہ تم نے مجھے کہا تھا تم اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پولیس میں بھرتی ہو رہے ہو، اکو نے کہا، لیکن اب یہ حال ہے کہ میں نے اپنی چھٹی کے دوران 2 مرتبہ تمہاری بیوی کو تمہارے باپ کے قاتلوں کی بیٹھک سے نکلتے دیکھا ہے۔ گاؤں والے صاف کہتے ہیں کہ یہ بڑا پکا یارانہ ہے۔ اور میری ماں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بیچاری رو رو کر اندھی ہو گئی ہے، اکو نے جواب دیا۔ تمہارے چچا نے تمہاری زمینیں سنبھالی ہوئی ہیں، وہ پوری فصل تمہارے گھر پہنچا دیتا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو تمہاری ماں بھیک مانگتی یا بھوکی مر جاتی۔ اکو نے میرے کندھے پر بڑی زور سے ہاتھ مار کر کہا، تمہاری بیوی شاید تمہارا نام بھی بھول چکی ہے، اب وہ عیش موج کرتی ہے۔ میں نے یوں محسوس کیا جیسے میرا جسم اندر سے جل رہا ہو۔ باہر کی آوازوں کے لیے میرے کان بند ہو گئے۔ شاید جنگ لڑی جا رہی ہوگی، فائرنگ بھی ہو رہی ہوگی، ہو سکتا ہے جہاز پھر آئے ہوں اور انہوں نے بم گرائے ہوں، لیکن مجھے کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ میرا ذہن میرے گاؤں پہنچ گیا تھا۔ اکو نے مجھے یاد دلا دیا تھا کہ میں اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ میں اپنے اس عہد کو بھول جاتا تو کوئی بات نہ تھی، لیکن میں اپنی بیوی کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ میری عزت تھی، وہ اس طرح اپنے آپ کو خراب کرنے والی نہیں تھی۔ اس کی مجبوریوں کو میں سمجھتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو خانو؟ اکو نے کہا، ہمارے علاقے کے لوگ اتنے بے غیرت تو نہیں تھے۔ یہاں سے نکلو اور اپنے گاؤں پہنچو۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو سب کو گولی مارتا اور آخر میں خود کو گولی مار لیتا۔ اپنے پیچھے یہ کہانی چھوڑ جاتا کہ یہ تھا ایک غیرت مند۔ میں نے آگے ہو کر جنگلیوں کو پکارا، وہ مجھے جانتے تھے، وہ دوڑے آئے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ اکو کی رائفل اسے واپس دے دیں۔ جب اکو کو رائفل واپس مل گئی تو میں نے اسے راستہ دکھایا اور کہا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے اور اپنی کمپنی کے ساتھ جا ملے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر اسے معلوم ہے کہ فوج کس طرف نہیں ہے تو مجھے بتا دے تاکہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا کہ شاید وہ علاقہ خالی ہو۔ میں وہاں سے چل پڑا۔ اگر فوج کا خطرہ نہ ہوتا تو میں دوڑ پڑتا اور اس
जंगल से निकल जाता, लेकिन मुझे कीड़ों मकोड़ों की तरह छुप छुप कर और कहीं रेंग कर वहां से निकलना पड़ा। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से मुझे ऊंचे पहाड़ों की वो 2 चोटियां नजर आने लगी, जिनके दरमियान नूर का झोंपड़ा था। मुझे हवाई जहाजों की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। हवाई जहाज मेरे सर के ऊपर से गुजर गए। उनकी बुलंदी खासी ज्यादा थी। वो एक दूसरे के पीछे उड़े जा रहे थे। जब वो उस मुकाम पर गए जहां नूर का बसेरा था, तो अगले जहाज ने 2 बम गिरा दिए। पीछे वाले जहाज ने भी उसी मुकाम पर बम गिराए। वहां से धुआं उठा। मुझे यकीन था कि चारों बम नूर के ठिकाने पर गिरे हैं। मैं ये नहीं बता सकता कि वहां बम गिराने वालों को क्या नजर आया था। क्या किसी जंगली ने अंग्रेजों को बता दिया था कि इनकी पुनांग देवी तबाह हो जाएगी तो जंगल के तमाम कबायली हथियार डाल देंगे? शायद ऐसा ही हुआ हो। इन हवाई जहाजों ने बूढ़े टांबे के जादू का हिसार तोड़ डाला था। मैं वहां से चल पड़ा। अगर मैं आपको एक एक कदम की और एक एक लम्हे की रोयदाद सुनाने लगूं तो मेरी कहानी खत्म होने से पहले मेरी उम्र खत्म हो जाएगी। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि सूरज गुरूब हो गया तो अंधेरे ने मेरी बहुत मदद की। सुबह होने से पहले मैं जंगल से निकल गया। चलते चलते मेरी टांगें दुखने लगी थीं, लेकिन गैरत ने मेरे खून को इतना गर्म रखा कि मैं रुके बगैर चलता ही गया। जब सुबह तलू हो रही थी तो मैं उस पगडंडी पर चला जा रहा था जिस पर काफले चला करते थे। हमने इसी पगडंडी पर काफले को लूटा था। मैं रात का राही था। जब दिन की रोशनी फैलने लगी तो मैं इस रोशनी से डरने लगा, लेकिन मुझे इसी रोशनी में चलना था और बहुत जल्दी अपने गांव तक पहुंचना था। अगर आपने हिंदुस्तान को कभी नक्शे पर देखा है तो आप समझते होंगे कि मैं इस मुल्क के एक सिरे पर था और मुझे दूसरे सिरे तक पहुंचना था। ये कमोबेश 2000 मील लंबा सफर था। मैंने सबसे पहले अपने हुलिये और लिबास का जायजा लिया। एक इत्मीनान ये था कि मेरी दाढ़ी खासी बढ़ आई थी। ये तो अक्कू ने मुझे दाढ़ी में भी पहचान लिया था, क्योंकि वो मेरा बचपन का यार था। वो पुलिस वाले जिनके पास मेरी फोटो थी वो मुझे नहीं पहचान सकते थे। सर के बाल भी बढ़ आए थे। अलबत्ता मेरा लिबास मुझे पकड़वा सकता था। मुझे अपना लिबास बदलना था। मेरे दिमाग ने फौरन एक इंतजाम सोच लिया। आप ये जहन में रखें कि मैं डाकू और रहजन था। मैंने मरे हुए फौजियों की जेबों से खासी रकम निकाल ली थी। सोने की 3 अंगूठियां भी उतार ली थी। इन्हें फरोख्त करके कुछ और रकम मिल सकती थी। मैं बिला टिकट सफर नहीं करना चाहता था ताकि पकड़ा ना जाऊं। मैंने पैसों का हिसाब किया। ये पैसे किराए के लिए काफी नहीं थे। मैं पगडंडी से हटकर एक दरख्त की ओट में बैठ गया। मेरी जज्बाती हालत ऐसी थी कि नींद उड़ गई और भूख मारी गई थी। मैं थकन भी महसूस नहीं कर रहा था। मैं अब किसी शिकार के इंतजार में था। मुझे 1.5-2 घंटे इंतजार करना पड़ा। दूर से एक आदमी घोड़े पर सवार चला आ रहा था। वो कोई बदकिस्मत आदमी था जो उस वक्त वहां से गुजर रहा था। जब एक रहजन उसके इंतजार में बैठा था, वो करीब आया तो मैंने उसके कपड़ों का और कदबुद का जायजा लिया। कहते हैं खुदा गुनाहगारों की मदद नहीं करता, लेकिन ये खुदा ही था जिसने मेरी मदद की। उस आदमी का कदबुद अच्छा था। उसके सर पर पगड़ी थी जो कपड़े की टोपी पर बंधी हुई थी। उसने लंबा चोगा पहन रखा था। नीचे लट्ठे का पजामा था। जब वो मेरे करीब से गुजर रहा था तो मैंने उसे आवाज दी और कहा कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। वो कोई मुसलमान था। मैंने उसे अस्सलाम वालेकुम कही। मुझे ये डर था कि मुझसे डर कर वो घोड़े को एड़ ना लगा दे। मैं उसके घोड़े के आगे जा खड़ा हुआ और घोड़े की लगाम पकड़ ली। मैं राइफल दरख्त के नीचे रखा था। मेरे पास रिवाल्वर था। मैंने रिवाल्वर निकालकर उसे कहा वो नीचे आ जाए। उसने मेरी मिन्नत समाजत की कि मैं उसे जान से न मारूं और उसके पास जो कुछ है वो ले लूं। उसे घोड़े से उतार कर मैं दरख्तों की ओट में ले गया। उसे कहा कि वो अपने कपड़े उतार दे। वो कोई पक्का मुसलमान था जो कपड़े उतारने से झिझक रहा था, लेकिन पिस्तौल की नाली ने उसके कपड़े उतरवा दिए। मैंने अपने कपड़े उतारे और उसे कहा कि वो मेरे कपड़े पहन ले। मैंने जल्दी जल्दी उसके कपड़े पहन लिए। उसने मेरे कपड़े सिर्फ इसलिए पहने कि वो नंगा था, वरना मेरे कपड़े किसी शरीफ आदमी के पहनने के काबिल न थे। मैंने उसकी पगड़ी अपने सर पर रख ली। उसकी जूती जरा तंग थी, लेकिन मैंने पहन ली क्योंकि मेरे पाँव में पुलिस के बूट थे। मैंने उस आदमी से कहा कि मेरे गायब हो जाने तक वो खामोशी से यहीं बैठा रहे, वरना वो जान से हाथ धो बैठेगा। मैंने राइफल उठाई और वहां से चल पड़ा। फिर मैंने घोड़े को एड़ लगा दी। ये रास्ता बहुत आगे जाकर एक नदी के पुल से गुजरता था। मैंने राइफल का एमुनेशन नदी में फेंक दिया। रिवाल्वर और इसकी गोलियां जो तादाद में 24 थीं, चुगे के अंदरूनी जेब में डाल रखी थीं। दूर दूर तक किसी इंसान का ना
نام و نشان نہ تھا۔ چلتے چلتے میں نے اپنے شکار کے کرتے اور چوکے کی جیبوں میں ہاتھ ڈالا تو ایک جیب میں سے رقم برآمد ہوئی جو نوٹوں کی شکل میں تھی۔ رقم گنی تو 310 روپے نکلے۔ آج کے حساب سے یہ رقم 5000 سے کم نہیں تھی۔ اب مجھے یہ غم نہیں تھا کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے، پکڑے جانے کا ڈر بہت حد تک ختم ہو گیا تھا۔ وہ وقت بہت پیچھے چلا گیا تھا جب بنگال سے نکلنے والے ہر راستے پر چیکنگ کی جاتی تھی اور ہر تھانے میں میری اور احمد علی کی تصویریں پہنچا دی گئی تھیں۔ وہ دن گزرا، اگلی رات گزری، اگلا دن آدھے سے زیادہ گزر گیا تھا جب میں شیلانگ میں داخل ہوا اور سیدھا ریلوے اسٹیشن جا پہنچا۔ اس زمانے میں ریلوے اسٹیشنوں پر آج کی طرح ہجوم نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ میرے لیے خطرہ تھا۔ میں نے راستے میں نہا لیا تھا، اس سے میرا چہرہ مہرہ صاف ستھرا اور شاید قابل احترام ہو گیا تھا۔ لوگ مجھے دیکھتے تھے لیکن میں نے ہوش ٹھکانے رکھے اور گھبراہٹ کو قبول نہ کیا۔ وہ شاید مجھے کوئی عالم فاضل یا کسی مسجد کا امام سمجھ رہے تھے۔ ایک آدمی سے کلکتہ کی طرف جانے والی ریل گاڑی کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ سوا گھنٹے بعد یہاں سے ایک ریل گاڑی جائے گی جو مجھے راستے میں بدلنی تھی۔ مسلمانوں کے ایک ہوٹل میں کھانا کھا کر میں ریلوے اسٹیشن گیا تو گاڑی تیار ہو رہی تھی۔ میں نے گھوڑا کا ٹکٹ لیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے گھوڑا ریلوے اسٹیشن کے باہر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اس کی اب مجھے ضرورت نہیں تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وقت کو گھسیٹ کر آگے لے جاؤں لیکن وقت کی رفتار بہت ہی سست ہو گئی تھی۔ خدا خدا کر کے گاڑی چل پڑی۔ یہ سست رفتار گاڑی تھی لیکن مجھے اطمینان تھا کہ یہ چل رہی ہے۔ مجھے 3 جگہوں پر گاڑیاں بدلنی پڑی۔ بڑے ریلوے اسٹیشنوں پر میں نے پولیس کانسٹیبلوں کو گھومتے پھرتے دیکھا لیکن میری طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ رات آئی اور گزر گئی، پھر دن بھی گزر گیا اور وہ وقت آ گیا کہ میں بنگال کے سب سے بڑے شہر کلکتہ میں گھوم پھر رہا تھا۔ وہاں سے لاہور کے لیے بڑی تیز رفتار ریل گاڑیاں چلا کرتی تھیں۔ ایک پنجاب میل تھی، دوسری ہوڑا ایکسپریس تھی۔ میں نے کلکتہ میں تینوں انگوٹھیاں بیچ ڈالی، ان کے خاصے پیسے مل گئے۔ میں نے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیا اور ہوڑا ایکسپریس میں سوار ہو گیا۔ یہ گاڑی مجھے چند گھنٹوں میں بنگال سے نکال لائی۔ اب میں خطرے سے نکل آیا تھا لیکن سب سے بڑا خطرہ میرے گاؤں میں تھا۔ میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں 2-4 انسانوں کے لیے موت کا فرشتہ بن کر جا رہا تھا۔ گاڑی میں میری آنکھ لگی تو میں نے خون دیکھا، لہو لہان انسانوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا۔ احمد علی، نور، ٹانبے، جنگلی مخلوق اور ہوائی جہاز میرے ذہن سے نکل گئے تھے۔ میں اپنے اختیار سے نکل گیا تھا۔ آخر ہوڑا ایکسپریس نے مجھے لاہور پہنچا دیا۔ رات کو ایک پیسنجر ٹرین راولپنڈی کے لیے چلتی تھی۔ میں نے اپنے ریلوے اسٹیشن کا ٹکٹ لیا اور اس گاڑی میں سوار ہو گیا۔ یہ چھوٹا سا ایک ریلوے اسٹیشن ہے جو جہلم سے آگے پہاڑی علاقے میں ہے۔ یہ ٹیلوں، چٹانوں، گہرے کھڈ نالوں اور برساتی ندیوں کا علاقہ ہے۔ پہاڑیاں بھی ہیں اس علاقے میں، آج بھی آبادی نہیں۔ گاؤں ایک دوسرے سے بہت دور دور ہیں۔ میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس وقت تو دن کے وقت بھی اس علاقے سے گزرنا خطرناک تھا۔ رہزنی کی وارداتیں ہوتی رہتی تھیں۔ آدھی رات کے بعد ریل گاڑی میرے اسٹیشن پر رکی۔ وہاں سے میرا گاؤں چند میل دور تھا۔ میرا سفر اسی اسٹیشن سے شروع ہوا تھا جب میں پولیس میں بھرتی ہو کر ٹریننگ کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اب میں اس اسٹیشن پر اترا لیکن یہاں میرے سفر کو ختم نہیں ہونا تھا بلکہ یہاں سے ایک اور سفر کو شروع ہونا تھا جس کی منزل کا مجھے کچھ علم نہ تھا۔ میں گاڑی سے اترا اور اپنے گاؤں کو چل پڑا۔ بڑا ہی ڈراؤنا علاقہ تھا۔ کہیں میں گھاٹی اترتا اور کہیں چڑھتا تھا۔ گیدڑوں کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی دور سے ایک بھیڑیے کی آواز بھی آتی تھی۔ میرے لیے یہ آوازیں نئی اور ڈراؤنی نہیں تھی۔ میرا گاؤں اسی ویرانے میں تھا اور میں اسی ویرانے میں اور انہی آوازوں میں پل کر جوان ہوا تھا۔ راتوں کو میں کئی بار اس علاقے سے گزرا تھا۔ سنتے تھے کہ رات کو 1-2 چڑیلیں عورتوں کے روپ میں یا بکریوں کی شکل میں رات کے مسافروں کو نظر آتی ہیں لیکن ان کے پاس کوئی رکتا نہیں۔ بزرگ بتاتے تھے کہ چڑیل کے دھوکے میں آ کر اسے جو عورت سمجھ لے اور اس کے پاس رک جائے تو چڑیل اس کا کلیجہ نکال کر کھا جاتی ہے۔ بزرگوں نے ہمیں خبردار کر رکھا تھا۔ رات کو جنگل بیابان سے گزرتے ہاتھ میں چمکتی ہوئی کلہاڑی، چھری یا چاقو ہونا چاہیے۔ کہتے تھے کہ چڑیل چمکتے لوہے کو دیکھ کر بھاگ جاتی ہے مگر اب میں چڑیلوں کے خوفناک
علاقے سے گزر رہا تھا تو میرے ہاتھ میں کوئی چمکتا ہوا ہتھیار نہیں تھا، ریوالور تھا جو میں نے چوگے کے اندر ڈال رکھا تھا۔ میں دنیا کی حقیقتیں بھی دیکھ آیا تھا اور فریب کاریاں بھی۔ میں ایسے لوگوں میں رہ آیا تھا جن سے جن بھی ڈرتے تھے، چڑیلیں بھی۔ میں ریلوے اسٹیشن اور گاؤں کے درمیان پہنچ چکا تھا۔ اس وقت میں ایک گہری جگہ جا رہا تھا۔ یہ جگہ تقریباً 100 گز چوڑی تھی۔ اس کے دائیں اور بائیں چٹانی دیواریں کھڑی تھیں، اس میں درخت بھی بہت تھے۔ یہ عام راستہ تھا۔ چاند اوپر آ رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ آواز سنائی دی۔ ٹھہرو، اکٹھے چلتے ہیں۔ میں رک گیا۔ ان علاقوں میں رات کے اجنبی راہی کہیں مل جاتے تو اکٹھے چلا کرتے تھے۔ گپ شپ سے سفر سہل ہو جاتا تھا۔ اگر یہ آواز عورت کی ہوتی تو میں نہ رکتا۔ آواز کسی آدمی کی تھی، اس لیے میں رک گیا۔ دائیں طرف سے میرے قد بوت کا ایک آدمی آیا اور میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کا جسم میری طرح گٹھا ہوا اور طاقتور لگتا تھا۔ وہ دیہاتی لباس میں تھا اور اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ کہاں جا رہے ہو مولوی جی؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ اس نے مجھے کپڑے کی ٹوپی پر بندھی ہوئی پگڑی، چگے اور داڑھی کی وجہ سے مولوی کہا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا اور کہا آؤ چلیں، جیب میں کچھ ہے؟ بہت کچھ ہے، میں نے جواب دیا۔ رقم ہے چاہیے؟ میں سمجھ گیا تھا وہ کون ہے، وہ کوئی رہزن تھا۔ ہاں مولوی جی، اس نے کہا۔ رقم تو مجھے چاہیے، لیکن میں اکیلے آدمی سے کچھ نہیں لیا کرتا۔ میں مولویوں کو بھی نہیں چھیڑا کرتا۔ آپ کو رقم لے کر رات کو ادھر سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اگر حکم کریں تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کوئی اور آپ کو مل گیا تو وہ آپ کی جیب خالی کر لے گا۔ تم بادشاہ ڈاکو تو نہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں مولوی جی، اس نے جواب دیا۔ آپ کی قسمت اچھی تھی کہ آپ کو میں مل گیا۔ بادشاہ ڈاکو ہمارے علاقے کا مشہور رہزن تھا۔ ڈاکو نہیں تھا، لیکن وہ بادشاہ ڈاکو کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ وہ 6-7 دنوں بعد رہزنی کی ایک واردات کرتا تھا۔ اس پہاڑی علاقے میں 3 چھوٹے چھوٹے ریلوے اسٹیشن قریب ہیں۔ رات کو 2 ریل گاڑیاں ان اسٹیشنوں پر رکتی تھیں۔ ایک راولپنڈی کی طرف جاتی تھی، ایک آتی تھی۔ ان 3 اسٹیشنوں پر 5-7 مسافر ضرور اترتے اور اپنے اپنے گاؤں کو پیدل جایا کرتے تھے۔ بعد کے گاؤں دور ہوتے تھے۔ میرے لڑکپن سے بادشاہ ڈاکو کا نام مشہور تھا۔ وہ اکیلے مسافر کو نہیں لوٹتا تھا اور اس کے ساتھ اس کے گاؤں تک جاتا تھا کہ اسے کوئی اور نہ لوٹ لے۔ مسافر 2 یا زیادہ ہوں تو وہ ان کی جیبیں خالی کرا لیتا تھا۔ بادشاہ ڈاکو دہشت کا ایک نام بن گیا تھا۔ سنا تھا کہ ایک بار 3 آدمیوں نے اور ایک بار 2 آدمیوں نے کلہاڑیاں اور لاٹھیوں سے اس کا مقابلہ کیا تھا، لیکن اس نے تینوں کو پھر دوسری مرتبہ دونوں آدمیوں کو بے ہوش کر دیا اور ان کی جیبوں سے رقم نکال لے گیا تھا۔ وہ لاٹھ بازی کا ماہر اور طاقتور آدمی تھا۔ اب اس نے مجھے روک لیا اور اس نے مجھے کہا کہ وہ میری حفاظت کے لیے میرے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ وہ مجھے مولوی اور کمزور آدمی سمجھ رہا تھا۔ میرے پاس ریوالور تھا جو میں آسانی سے جیب سے نکال کر اسے اپنے پاؤں میں بٹھا سکتا تھا، لیکن میری جوان مردی جاگ اٹھی۔ بادشاہ، میں نے اسے کہا، میں مولوی نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ کہ مجھے تمہارے رحم اور ترس کی ضرورت نہیں۔ ہمت کرو اور میری جیب سے رقم نکال لو۔ او بے وقوف، اس نے مذاق کے لہجے میں کہا، جا چلا جا، تو شاید مجھے جانتا نہیں۔ جانتا ہوں بادشاہ، اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے کہا، لیکن تو یہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ اسے اپنی لاٹھ بازی اور طاقت پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے لاٹھی میرے آگے کر دی۔ یہ لے لاٹھی، اس نے کہا، تو خالی ہاتھ ہے، پہلا وار تو کر، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے جان سے نہیں ماروں گا۔ پکڑ لے میری لاٹھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے لاٹھی لے لی اور ایک ہاتھ میں لاٹھی گھما کر اتنی زور سے پھینکی کہ لاٹھی بہت دور جا کر زمین پر گری۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی پسلیوں کے نیچے پیٹ میں گھونسا مارا، وہ دوہرا ہو گیا۔ میں نے ایک طرف ہو کر اس کی کنپٹی پر ایک گھونسا مارا، وہ سیدھا ہو گیا۔ میں نے اس کی ناف کے نیچے اچھل کر ٹھوڈ مارا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے رکھ لیے اور وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ وہ کرا رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ مقابلے کے قابل نہیں رہا۔ اب میں نے چوکے کے اندر والی جیب سے ریوالور نکالا۔ ادھر دیکھ بادشاہ، میں نے ریوالور اس کے آگے کر کے کہا، اس میں 6 گولیاں ہیں۔ اس نے بیٹھے بیٹھے سر اٹھایا اور ریوالور کو دیکھا۔ میں یہ ریوالور پہلے بھی نکال سکتا تھا۔ میں نے کہا، میں تمہیں گولی مار دیتا تو مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس علاقے میں تم سے زیادہ طاقتور آدمی بھی موجود ہے۔ مان لیا دوست، اس نے کہا، تم پہلے آدمی ہو جس نے مجھے گرایا ہے۔ اگر لاٹھی تمہارے پاس رہتی پھر بھی میں تمہیں اسی طرح خالی ہاتھ گرا لیتا۔ میں نے کہا، مجھے گولی مار دو۔ اس نے سر جھکا کر کہا، نہیں بادشاہ۔ میں نے کہا، اٹھ، میں مر
مرد ہوں، گولی نہیں ماروں گا۔ وہ اٹھا، میں نے ہاتھ اس کے آگے کر کے کہا ہاتھ ملا بادشاہ۔ اس نے ہاتھ ملایا اور مجھ سے میرا نام اور میرا گاؤں پوچھا۔ میں نے اپنا بھی اور گاؤں کا بھی نام بتا دیا۔ پولیس کے بگوڑے، خانو تم ہی ہو؟ میں ہی ہوں۔ میں نے کہا تم نے میرا نام پہلے بھی سنا تھا، میں 8-10 دن پہلے بھی تمہارے گاؤں گیا تھا۔ اس نے جواب دیا اس سے پہلے بھی تمہارے متعلق سنا تھا، تم حلیہ بدل کر اپنے گاؤں جا رہے ہو، لیکن کوئی نہ کوئی تمہیں پہچان لے گا اور تم پکڑے جاؤ گے۔ اب تو تم بھی مجھے پکڑوا دو گے۔ میں نے کہا تم میرے ہاتھوں اپنی بے عزتی کا بدلہ اسی طرح لے سکتے ہو کہ تھانے کو جا کر بتا دو کہ خانو بگوڑا آج رات اپنے گاؤں میں ہے۔ وہ کچھ نہ بولا، پہلے وہ میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کمزور اور بزدل آدمی نہیں۔ اس نے آخر سر اٹھایا۔ تم مجھے اس سے زیادہ بری گالی دے سکتے ہو، اس نے کہا، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں پستول ہے۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ بادشاہ اصل مرد کا بچہ ہے، مرد کا بچہ میدان میں لڑا کرتا ہے، پیٹھ پیچھے وار نہیں کیا کرتا۔ میں چھوٹی ذات کا آدمی نہیں ہوں خانو۔ تم کو جب بتاؤں گا کہ میری ذات کیا ہے اور میں بڑے ذمہ دار خاندان کا آدمی ہوں تو تم حیران ہو جاؤ گے۔ میں مٹی سے سر نکال کر ڈنک نہیں ماروں گا اور تم سے بدلہ بھی نہیں لوں گا۔ میں تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے وہ دور نہیں دیکھا جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، وہ میری بات نہیں سمجھ سکیں گے۔ وہ فریب کاری اور یورپ کی تہذیب کا نہیں، مردانگی کا دور تھا۔ مرد دلیری اور اصولوں سے پہچانا جاتا تھا۔ میں نے بادشاہ ڈاکو کے ساتھ بہت سی باتیں کی اور بہت ساری باتیں اس نے میرے ساتھ کی اور ہم دوست بن گئے۔ دوست بننے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مجھے اپنا دوست بنانا چاہتا تھا، دوسری وجہ یہ کہ مجھے ایک خیال آ گیا تھا، مجھے اس کی دوستی کی ضرورت تھی۔ میں نے وقت کا خیال نہ کیا، مجھے رات کو اپنے گاؤں پہنچنا اور اپنا کام کر کے واپس جانا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ میں نے جب بادشاہ کو بتایا کہ دن کی روشنی میں اپنے گاؤں نہیں جانا چاہتا تو اس نے کہا میں اس کے ساتھ چلا چلوں، دن اس کے گھر گزاروں اور شام کے بعد اپنے گاؤں چلا جاؤں۔ مجھے مناسب یہی لگا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کا گاؤں 4-4.5 میل دور ایسی جگہ تھا جہاں شاید آج بھی شہروں کی تہذیب نہیں پہنچی۔ میں نے راستے میں اس سے پوچھا کہ اس نے کہا تھا کہ وہ جب مجھے اپنی ذات اور اپنا خاندان بتائے گا تو میں حیران رہ جاؤں گا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ اس نے بڑی لمبی کہانی سنا دی جو مختصر یوں تھی کہ وہ اونچی ذات کے امیر ذمہ دار خاندان کا آدمی تھا۔ اس کے 4 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ اس کے باپ کی 2 بیویاں تھیں اور گھر لڑائی جھگڑے کا اکھاڑا تھا۔ یہ اولاد دونوں بیویوں سے تھی۔ بادشاہ کا نام بشیر خان تھا۔ 16-17 سال کی عمر میں اسے کمین ذات کی ایک لڑکی کے ساتھ محبت ہو گئی۔ یہ پاک محبت تھی۔ بادشاہ نے سب کو بتا دیا کہ وہ اسی لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا۔ اس کے باپ نے اس کی شادی اپنی ذات کی ایک لڑکی کے ساتھ طے کر دی۔ نکاح کے وقت اس نے تمام بارات سے کہہ دیا کہ وہ اس لڑکی کو قبول نہیں کرتا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔